بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کسی بھی دارالافتاء چلے جائیں، روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں خطوط ہیں جو خواتین نہیں بلکہ مرد حضرات لکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہماری بیوی کو کسی اور کے ساتھ محبت ہو گئی ہے، وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے یا بچہ بھی ہیں، بتائیں کہ کیا کروں۔ ایک دارالافتاء میں ایک خط آیا جس میں شوہر نے لکھا تھا کہ رات آنکھ کھلی تو بیوی بستر پر نہیں تھی، بیڈ روم سے باہر آیا تو صوفے پر لیٹی موبائل میں مصروف تھی اور وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے اور ہمارا ایک بچہ بھی ہے۔ نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ ایک عالم دین نے کیا خوب فرمایا تھا کہ یہ قوم اسلام پر مرنے کے لیے تیار ہے لیکن اسلام پر جینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں اور سورہ بقرہ سے لے کر والناس تک چلے جائیں، آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں سے کسی ایک فرض کی بھی تفصیلات نہیں ملیں گی۔ آپ کو یہ تک نظر نہیں آئے گا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو ان عبادات کی تسبیحات تک نہیں پتہ چل پائیں گی، لیکن نکاح، طلاق، خلا، شادی، ازدواجی معاملات، میاں بیوی کے تعلقات، گھریلو ناچاکی، کم یا زیادہ اختلاف کی صورت میں کرنے کے کام، آپ کو سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی اس مقدس ترین کتاب میں مل جائے گا۔ آپ مان لیں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق اور خلا کی سب سے بڑی وجہ عدم برداشت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب دین گھر کے مرد میں آتا ہے تو گویا گھر کی دہلیز تک آتا ہے، لیکن اگر گھر کی عورت میں دین آتا ہے تو اس کی 7 نسلوں تک دین جاتا ہے۔ قربانی، ایثار، احسان، درگزر، معافی، محبت اور عزت، یہ اسلام اور قرآن کی ڈکشنری میں آتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ ان جوڑوں کی طلاق زیادہ جلدی ہوتی ہے جو جوائنٹ فیملی میں نہیں رہتی۔ خواتین کی نہ ختم ہونے والی خواہشات نے بھی معاشرے کو جہنم میں تبدیل کیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی سیریلز اور فلموں نے گھر، گاؤں اور کچی بستیوں میں رہنے والی لڑکیوں تک کے دل میں شاہ رخ خان جیسا آئیڈیل پیدا کر دیا ہے۔ گھریلو زندگی کی تباہی میں سب سے بڑا عنصر ناشکری بھی ہے۔ کم ہو یا زیادہ، ملے یا نہ ملے، یا کبھی کم ملے پھر بھی ہر حال میں اپنے شوہر کی شکر گزار رہیں۔ سب سے بڑی تباہی اس واٹس ایپ اور فیس بک سوشل میڈیا نے مچائی ہے۔ پہلے لڑکیاں غصے میں ہوتی تھیں یا ناراض ہوتی تھیں تو ان کے پاس اماں، ابا اور دیگر لوگوں تک رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا۔ شوہر شام میں گھر آتا، بیوی کا ہاتھ تھام کر محبت کے 4 جملے بولتا، کبھی آئس کریم کھلانے لے جاتا اور کبھی ٹہلنے کے بہانے کچھ دیر کا ساتھ مل جاتا، اور اس طرح دن بھر کا غصہ اور شکایات رفع ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن ابھی ادھر غصہ آیا نہیں اور ادھر واٹس ایپ پر سارے گھر والوں تک پہنچا نہیں۔ یہاں میڈم صاحبہ کا موڈ آف ہوا اور ادھر فیس بک پر اسٹیٹس اپلوڈ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ سوشل میڈیا کا جادو وہ گل کھلاتا ہے کہ پورے کا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، یا نتیجہ خودکشیوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ مائیں لڑکیوں کو سمجھائیں کہ خدارا اپنے شوہر کا مقابلہ اپنے باپوں سے نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا شوہر آپ کو وہ سب نہ دے سکے جو آپ کو باپ کے گھر میں میسر تھا، لیکن یاد رکھیں آپ کے والد کی زندگی کے 50-60 سال اس دشت کی سیاحی میں گزر چکے ہیں، اور آپ کے شوہر نے ابھی اس دشت میں قدم رکھا ہے۔ آپ کو سب ملے گا اور انشاءاللہ اپنی ماں سے زیادہ بہتر ملے گا۔ اگر نہ بھی ملے تو بھی شکر گزاری کی عادت ڈالیں، سکون اور اطمینان ضرور ملے گا۔ بیویاں شوہروں کی اور شوہر بیویوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعریف کرنا اور درگزر کرنا سیکھیں۔ زندگی میں معافی کو عادت بنائیں۔ خدا کے لیے باہر والوں سے زیادہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہونے اور رہنے کی عادت ڈالیں۔ ساری دنیا کو دکھانے کے لیے تو خوب میک اپ، لیکن شوہر کے لیے سر جھاڑ منہ پھاڑ ایسا نہ کریں۔ خدا کو بھی محبت کے اظہار کے لیے 5 دفعہ آپ کی توجہ درکار ہے۔ ہم تو پھر انسان ہیں، جتنی دفعہ ممکن ہو محبت کا اظہار کریں اور کبھی کبھی تحفے تحائف دے کر بھی کیا کریں۔ قیامت کے دن
میزان میں پہلی چیز جو تولی جائے گی وہ شوہر سے بیوی کا اور بیوی سے شوہر کا سلوک ہوگا۔ یاد رکھیں، مرد کی گھر میں وہی حیثیت ہے جو سربراہ حکومت کے ریاست میں ہوتی ہے۔ اگر آپ ریاست کی بہتری کے بجائے ہر وقت سربراہ سے بغاوت پر آمادہ رہیں گے تو ریاست کا قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ جس کو اللہ نے جو عزت اور مقام دیا ہے، اس کو وہی عزت اور مقام دینا سیکھیں، چاہے آپ مرد ہیں یا عورت۔ ایک مثالی گھر ایک مثالی خاندان تشکیل دیتا ہے، اور ایک مثالی خاندان سے ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور یہی اسلام کی منشا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔